إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک احکم الحاکمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا سارا نظام ہے، جو عزت بھی دیتا ہے ذلیل بھی کر دیتا ہے، جو حیات بھی دیتا ہے اور موت سے دوچار بھی کر دیتا ہے، جو کسی کو برسر اقتدار کرتا ہے اور کسی کو کھینچ کے گڈھے میں گرا بھی دیتا ہے، ساری بھلائیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری برائیاں اسی کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز پہ روک لگا دے تو کچھ ہو ہی نہیں سکتی، اور کسی چیز کو اجازت دے دے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر، بطور خاص امام الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، سن 1445 کا خاتمہ ہوا، سنہ ہجری کے اعتبار سے
1446ویں سال کا آغاز ہو کر اس کا پہلا مہینہ بھی ختم ہوا۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو عطا پتہ بھی نہیں رہتا کہ سنہ ہجری کیا چیز ہے اور اس کے مہینے اور اس کی تاریخیں کیا ہوتی ہیں۔ ہجری سال کا آغاز سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوا۔ ہجرت سے اس کی بنیاد بطور خاص اس لیے رکھی گئی کہ ہجرت کا ایک معنی ہوتا ہے برائی چھوڑ دینا اور اچھائی کے راستے پہ چلا جانا۔ ہجرت کا ایک معنی ہوتا ہے اپنے علاقے کو چھوڑ دینا اور آرام و سکون کی جگہ پہ چلا جانا۔ ہجرت کا ایک معنی ہوتا ہے جہاں دین و ایمان پر قدغن لگایا جاتا ہو وہاں سے اپنے دین و ایمان کو بچا کر ایسی محفوظ جگہ پہ چلا جانا جہاں پر دین و ایمان سے متعلق کسی قسم کا حملہ نہ ہو یا اس کا مقابلہ کرنے کی آپ کے اندر طاقت ہو۔ برائی سے رک جانے کا نام بھی ہجرت ہے اور علاقے کے چھوڑ دینے کا نام بھی ہجرت ہے، اور اسی مناسبت سے سنہ ہجری کا آغاز کیا گیا کہ مکہ سے مدینہ یا دیگر علاقوں سے مدینہ کی جانب لوگوں کا آنا جانا صرف اس لیے ہوا کہ دین بچ جائے، زمین چلی جائے، جائیداد چلی جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، رشتہ دار چلے جائے، علاقہ چھوٹ جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن دین و ایمان کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ یہی اصل میں عقیدہ ہے ہجرت کا، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر عمر ابن خطاب نے سنہ ہجری کا آغاز فرمایا تاکہ ہر سال انسان کم از کم ہجرت کے سال کے آغاز پر یا شروعات میں یہ تہیہ کر لے کہ جس بنیاد پر ہجرت کی گئی تھی وہ چیزیں ہمارے سامنے اگر ہے اسے مد نظر رکھا جائے اور اسی مناسبت سے اپنے عقیدہ اور ایمان کا جائزہ بھی لیا جائے۔ انگریزی سال کی ابتدا جنوری سے اور دسمبر کو اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے چلاتے رہیے، لیکن دینی اعتبار سے ہمیں محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کے مہینوں کا نام بھی یاد ہونا چاہیے اور اس کے کام بھی یاد ہونی چاہیے۔ پہلا مہینہ محرم الحرام کا گزرا۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ پہلے مہینے ہی میں ایک ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ جس کے نتیجے پوری دنیا سے تھو تھو ہو رہی ہے اور پوری دنیا میں ذلت و خواری کا مزہ چکھایا جا رہا ہے۔ لوگ بدنامی کے دھبے اور داغ بھی لگا رہے ہیں کہ مسلمانوں نے آپس میں ایسی لڑائیاں کی ہیں جس کے نتیجے میں اسلام کے صاف شفاف چہرے پر کلنک کا ٹیکا لگا دیا گیا یا کالک مل دیا گیا۔ وہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ آیا، انسان اپنے مہینے اپنے سال کی شروعات رونے دھونے سے کرنا شروع کر دیا۔ نہ رونے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے اور نہ ہنسنے سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ مسئلہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حل ہوتا ہے۔ اللہ چاہے گا کامیاب و کامران ہوں گے، اللہ نہیں چاہے گا ناکام اور ناکامی سے دو چار ہو جائیں گے۔ جو دوسرا مہینہ ہمارے سامنے اس کا نام ہی سفر ہے۔ ایسا لگتا ہے سفر کو لوگ صفر پڑھتے ہیں۔ سفر صفر، خیر و برکت سے خالی مہینہ۔ یوں تو عقیدہ کی خرابی گزری۔ ماہ محرم میں کوئی نکاح نہیں کر سکتا، کوئی خوشی کا کارنامہ انجام نہیں دے سکتا۔ اسی کا اثر ہے کہ ماہ سفر سے متعلق بھی عقیدہ رکھا گیا، یہ بھی منحوس مہینہ ہے، اس میں بھی کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مہینہ آپ کا خدا ہے، ہفتہ آپ کا خدا ہے، دن آپ کا خدا ہے، یا کوئی وقت آپ کا خدا ہے؟ خدا تو اللہ ہے، اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے گا تو تقدیر آپ کی بنا دے گا، ساری کائنات آپ کی مخالف ہو جائیں گے، آپ کو کچھ پرواہ نہیں ہو، کچھ فرق نہیں پڑے گا، اور اگر چاہے گا آپ کی تقدیر کو بگاڑ دے گا، دنیا کے سارے سپورٹر آپ کے تیار ہو جائیں گے، اپنا دیش چھوڑ کر بھاگنے بھی آپ کو آفت نہیں ملے گی۔ اب سمجھدار ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو مہینہ سفر کا شروع ہوا، خیر و برکت کا مہینہ، نہ کوئی خاص مہینہ ہے نہ کوئی عام مہینہ ہے۔ انسان کے اعمال کے نتیجے میں اللہ کی جانب سے خیر و برکت کا
برکھا برستا ہے۔ رمضان کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ اس لیے ہے، انسان کی تقدیر کو سنوارنے کے لیے اللہ نے کتاب اللہ کو نازل کیا ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان اسی رمضان کے مہینے میں قرآن کا اہتمام نہیں کرتا اور قرآن کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے لیے بدترین مہینہ رمضان ہوتا ہے۔ تو جب ثواب کسی مہینے میں بڑھ جاتا ہے تو عذاب بھی کسی مہینے میں بڑھ جاتا ہے۔ تو ہمارے عقیدے پر، ہمارے نظریے پر یہ سارا معاملہ موقوف ہے۔ تو سفر کا مہینہ شروع ہوا، اس کی 3 تاریخ ہو گئی۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ سفر خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے۔ یہ سارا معاملہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان ایک اللہ کو چھوڑتا ہے اور انسان کی وابستگی غیر اللہ سے ہو جاتی ہے۔ اللہ سے عقیدہ جب انسان کا کمزور پڑتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسان کا عقیدہ جڑ جاتا ہے، اس بدعقیدگی کے نتیجے میں یہ سارا وبال تیار ہوتا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، نحوست والا مہینہ سمجھنا، خیر و برکت سے خالی مہینہ سمجھنا، یہ در حقیقت بدفعلی ہے، بدشگونی ہے، جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں گنجائش نہیں ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی پر عذاب کا نزول ہوتا تو اللہ نازل کرتا ہے انسان کی بدعمالیوں کے نتیجے میں، اور کسی پر انعام کرام کا برکھا برستا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ برساتا ہے اس کے اچھے اعمال و عقیدہ کے نتیجے میں۔ یہ سارا معاملہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر اللہ کے ساتھ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہر کی بوتل پی لیتے ہیں، ان کو زہر تک اثر نہیں کرتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں آپ زہر پینا شروع کر دیجئے گا، اتنا مضبوط اعتقاد پیدا کیجئے، اس کے بعد وہ حرکت کیجئے گا۔ سانپ کے بل میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ سانپ پکڑنے کا گر نہیں جانتے ہیں۔ بہرحال جو چیز عقیدہ سے وابستہ ہوتی ہے ہمیں اپنے عقیدے پر خصوصی توجہ دینا چاہیے، اور اسلام نام ہی عقیدے کی درستگی کا۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہیں ہے، اعمال کا انبار لگا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے راکھ بنا کر اڑا دے گا، اور اگر ہمارا عقیدہ درست ہے، چھوٹا موٹا بھی عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر و منزلت کو پہچانتے ہوئے اس کے نتیجے میں جنت کا داخلہ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ عقیدہ ہے کیا چیز؟ اس کی تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ آدمی یہ سوچ لے کہ انسان کی زندگی محدود ہے، اسباب و وسائل بھی محدود ہے، کب اس کی روح نکل جائے کسی کو معلوم نہیں ہے، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں ہے۔ اس مناسبت سے یہ سوچ لے انسان، اگر بدعقیدگی کے ساتھ ہماری موت واقع ہوئی، خلاف شریعت عقیدہ رکھتے ہمارا دنیا سے جانا ہو گیا، کتاب و سنت کے خلاف عقیدہ ہم نے رکھا اور موت واقع ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہمارا بڑا نام ہوگا، دنیاوی اعتبار سے ہمارا کام بھی کچھ دکھتا ہوگا، لوگوں کے سروں پر ہماری توتی بولتے ہوگی، ہم اس پر چھائے ہوئے ہوں گے، لیکن اگر عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے تو سارا کا سارا دھرا کا دھرا رہ جائے گا،
آپ مریں گے ہی پرسش شروع ہوگی اور ٹھکائی کا سلسلہ جاری ہو جائے گا. اس لیے اپنے عقیدے کی درستگی کا خاص خیال کیجئے. بسا اوقات معمولی سی بد عقیدگی ہوتی ہے، انسان کا سارا عمل برباد ہو جاتا ہے. اس کو اس طرح سمجھ لیجئے، ایک انسان بہت اچھا عمل کرتا ہے، ایک بار وہ جان بوجھ کر کلمہ کفر بک دیتا ہے یا کوئی شرکیہ اور کفریہ عمل کر دیتا ہے، اس کا کیا کرا ہے سب برباد. قرآن مجید میں 18 نبیوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا، 18 گنتی کے ساتھ، 2 کم 20. 18 نبیوں کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت بھی شرک کرنے لگ جائے تو ان کے سارے اعمال اکارت و برباد چلے آئیں گے. ان کی دعوت و تبلیغ سے ہزاروں لوگ اسلام قبول کیے ہوں گے، لیکن اگر خدا نخواستہ انہوں نے شرک کر دیا، ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. جب نبیوں کا بیڑا غرق ہوگا، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، ان کے شرک کرنے کے نتیجے میں، ایسا کسی نبی نے کیا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اگر کر لیتے تو برباد ہو جاتے. قرآن اس لیے بیان کیا ہے کہ ہمارے اور آپ کو سرخاب کا پر لگا ہوا نہیں ہے. اگر ہم بھی شرک کر دیں گے تو ہمارے بھی اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے. ان نبیوں کے ساتھ ساتھ ایک جگہ قرآن مجید نے بطور خاص امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب کرتے ہوئے کہا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی اعمال اکارت و برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. شرک کی تردید میں سب سے بڑا نام ابراہیم خلیل اللہ کا آتا ہے، اور اسی ابراہیم خلیل اللہ کے نقش قدم پر چلنے کا اللہ نے بطور خاص محمد الرسول اللہ کو حکم دیا ہے ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. تمام جہان والوں سے رشتہ ناتا توڑیے اور یک طرفہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ جوڑ لیجئے. اور یہ رشتہ جوڑنے والی جو ملت ہے وہ ملت ابراہیمی ہے. اسی ملت ابراہیمی پر چلنے کی بھرپور کوشش کیجیے. گویا 18 نبیوں کا تذکرہ تھا ہی، 19واں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور کہا اگر آپ نے بھی شرک کر دیا تو آپ کے بھی اعمال اکارت و برباد چلے آئیں گے. وجہ آپ کے ذریعے سے امت کی اصلاح کرنا مقصود ہے. دنیا میں کسی نبی سے زندگی میں کسی ایک بار بھی شرک سرزد نہیں ہوا، لیکن نبیوں کی امتوں سے شرک کا سرزد ہو جانا امکان سے باہر نہیں ہے، عقل سے بعید نہیں ہے، ناممکن و محال نہیں ہے. شرک ہو ہی سکتا ہے. اس مناسبت سے ان نبیوں کی تاریخ دہرائی گئی اور امت مسلمہ کو قرآن کے ذریعے سے اطلاع دی گئی خدا نخواستہ نبیوں کے ساتھ نبیوں کے ذریعے شرک سرزد ہو جاتا، ان کے بھی اعمال اکارت و برباد چلے جائیں گے، تمہارا کیا معاملہ ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ سارے نبیوں نے اعمال کے ساتھ ساتھ ہمیشہ عقیدے پہ خصوصی زور دیا ہے کہ اچھے اعمال کے ساتھ آپ کا تھوڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے اور برے اعتقاد کے ساتھ آپ کا بڑا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا. انہی بدعقیدگیوں میں سے ایک عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہوں. الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، 3 بار فرمایا. بدشگونی لینا شرک،
बदशगुनी लेना शिर्क, बदशगुनी लेना शिर्क। ये बताइए, शिर्क से अमाल बर्बाद होते हैं और बदशगुनी लेना शिर्क है। अगर हम बदशगुनी लेना शुरू करेंगे, हमारे अमाल सही सलामत रहेंगे या बर्बाद हो जाएंगे? फैसला आप कर सकते हैं। बदशगुनी को शिर्क क्यों कहा गया, इस हकीकत को समझिए। बदशगुनी लेने वाला इंसान ये अकीदा रखता है, चाहे जबान से कहे न कहे, वो अकीदा रखता है कि इसी में सब कुछ है, यहीं से नफा मिलेगा, यहीं से नुकसान मिलेगा। इसी बुनियाद पर उस काम को करता है या उस काम को नहीं करता है। अल्लाह उसके रसूल ने जिस काम को करने को कहा, करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह उसके रसूल ने जिससे मना किया, रुकने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपकी बदशगुनी के नतीजे में यकीना पैदा हुआ, फला काम कर लेंगे तो फायदा ही फायदा है और फला कर लेंगे तो नुकसान ही नुकसान है। तो फला चीज में आपने खुदाई तसव्वुर कर लिया। जैसे बात बड़ी मामूली सी लगती है, लेकिन मामूली मामूली अमल से इंसान का अकीदा बिगड़ जाता है। तियारा, तैर का मतलब होता है परिंदा। जहाज को तैयारा इसीलिए कहते हैं कि वो परिंदे की तरह उड़ रहा होता है। मुशरिकीन मक्का ज़माने जाहिलियत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले पहले उनका एक तरीका था, कोई काम करना चाहते थे तो पेशगी मालूम करना चाहते थे ये काम हमारा कामयाबी की तरफ जाएगा कि नाकामी की तरफ जाएगा। उसके लिए एक तरीका, एक परिंदा पकड़ के उड़ा देते थे। चिड़िया पकड़ा, परिंदा पकड़ा, उड़ा दिया। अगर वो परिंदा दाएं तरफ चला गया, अकीदा यह होता था कि दाएं तरफ जाने का मतलब है कामयाबी, कामयाबी, काम कर लो। और अगर वो परिंदा बाएं तरफ उड़ के चला गया, अकीदा होता था ये काम नाकामी से दो चार होगा, काम मत करो। सफर में जाना है, परिंदा छोड़ दिया, बाएं तरफ चला गया, सफर मौकूफ। कोई काम करने जा रहा था, परिंदा बाएं तरफ चला गया, वो काम मौकूफ। बात बिल्कुल छोटी सी है। इसी चीज के मद्देनजर रखते आपने फरमाया अत्तियारत शिर्क, ये बदशगुनी लेना शिरकी अकीदा है। ये बदशगुनी लेना शिरकी अकीदा है। ये बदशगुनी लेना शिरकी अकीदा है। कितनी मामूली सी बात है। आज मुसलमान परिंदा तो उड़ाता नहीं है, लेकिन इसी अंदाज की कुछ और भी बदशगुनी की चीजें उनके सामने है। अच्छे अच्छे को रवा रवी ही में सही बोलते हुए सुना गया, किसका चेहरा हमने देख लिया, आज दिन भर हमारा बर्बाद हो जाएगा। बात मामूली सी लगती है, जिसके खिलाफ आपने कहा उसको तो जहर की तरह, तीर की तरह लगी हुई बात आपको इसे मामूली लगती है, लेकिन आपका अकीदा को बिगाड़ दिया। क्यों? किसी की शक्ल में आपकी रोजी रोटी लिखी हुई है। किसी के चेहरा देखने से आपको कामयाबी और नाकामी मिलेगी। फिर अल्लाह कहा गया, अल्लाह को लंगड़ा लूड़ा बेअख्तियार बना दिया आपने, पावरलेस कर दिया। उसके पास कुछ नहीं है, वहां से कुछ नहीं होता, सब कुछ यहीं से होता है। चेहरा किसी का देखा, आज दिन भर रोटी नहीं मिलेगी। ये शिरकी अकीदा है। हद तो ये है, एक इंसान किसी काम में निकला, दुकान जा रहा हो, ऑफिस जा रहा हो, सफर में जा रहा हो, किसी कारोबार से जा रहा हो, पीछे से किसी ने आवाज दे दिया फला, यहां भी बदअकीदगी है और हमारा यात्रा गड़बड़ा गया, सफर हमारा नाकाम हो जाएगा। पीछे से आवाज क्यों दिया? अगर बंदा के हाथ में रहेगा तो जिसको जिसको दुश्मन बना के रहेगा, वो पीछे से बार बार आवाज देता रहेगा, कदम ही नहीं चल सकेगा। फिर इतना झंझट झमेला मोल लेने की क्या जरूरत है?
جس سے آپ کی دشمنی ہے چھپ کے بیٹھ جائیے، جہاں کو گزرنا چاہے، کاروبار میں ہاتھ ڈالنا چاہے، مکان دکان جانا چاہے، سفر کرنا چاہے اور کچھ بھی کرنا چاہے، آواز دیتے رہیے، آپ کے ہاتھ میں تو پاور ہے، آپ تو مالک الملک ہو گئے، سارا اختیار تو آپ کے پاس میں ہو گیا۔ لیکن ایسی بدعقیدگی رکھنے والے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور کام سے واپس چلے آتے ہیں، اور اگر زور زبردستی کر کے چلے گئے اور نعوذ باللہ ہزار بار نعوذ باللہ اس کا کام نہیں ہوا تو بدعقیدگی اس کی پختہ ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں جا رہے تھے، خامخواہ لوگوں نے بھیج دیا ہے، اس کی آواز لگی ہمارے تو ناکامی ناکامی۔ بلکہ جس عمل پر شریعت نے الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے، جس عمل پر شریعت نے الحمدللہ کہنے کا حکم دیا ہے، اس عمل پر بھی انسان نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے۔ کسی کام کرنے سے پہلے آپ کو چھینک آ جائے تو لوگ عقیدہ کیا رکھتے ہیں؟ اب یہ کام میرا بگڑا۔ مطلب چھینک آنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کی روح چھٹ کے باہر نکلی ہے، چھن کے باہر نکلی ہے، اگر وہی اٹک گیا ہے تو انسان ختم ہو جائے، نکال دیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے شکر ادا کرنے کا حکم دیا، آپ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کو شکر ہے کہ ہماری جان بچ گئی، ورنہ وہیں اٹک جائے، اکبکا جائے گا، انسان مر جائے گا۔ لوگ سوچتے کیا اب چھینک آگے کا ہمارا بگڑ جائے گا۔ جس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے الحمدللہ کہہ کر شکر گزاری کی تعلیم دی ہے، اس عمل سے انسان کام، اس عمل کے ہونے کے نتیجے میں جو آپ کا بے اختیار ہے، جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، بے اختیاری عمل پر انسان عقیدہ رکھتا ہے، ہمارا کام بگڑ جائے گا۔ بات معمولی سی ہے لیکن ہے خطرناک۔ اسی طریقے سے آپ راستہ چلتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، پیدل چلنے والا تو بنداس چلتا ہے، موٹر سائیکل پہ چلنے والا، چار چکے پہ چلنے والا، گاڑی پہ چلنے والا، اگر سامنے سے بلی گزر جاتی ہے گاڑی رک جاتی ہے، دیکھ لیا کہ گزر رہی بلی، روک دیا۔ کیوں روکتے ہیں بھائی بلی کو بچانے کے لیے آپ نے روکا الحمدللہ، لیکن اگر یہ عقیدہ ہوتا کہ بلی آپ کو راستہ بتلا رہی ہے، ابھی مت گزرو، ہمیں پتا ہے کہ یہاں سے گزرو کہ تمہیں نقصان ہو جائے گا، تو آپ کا عقیدہ کتنا خطرناک ہے۔ بلی ایسی جانور کو معلومات ہے کہ وہاں نقصان ہے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، تو آپ کی تقدیر بنانے والی بلی ہے یا تقدیر بنانے والا اللہ ہے؟ اگر کوئی انسان بلی کو دیکھنے کے بعد، آگے سے گزرنے کے بعد گاڑی روکتا ہے، وہ شرک کرتا، اس کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ یہ معمولی مت سمجھیے گا، کیوں؟ آپ نے بلی کو سب کچھ سمجھا ہے۔ اسی طریقے سے بدعقیدگی کی یہ بھی ہے، کسی کے دروازے پر پہنچ کر کوا کائیں کائیں کرتا ہے، آدمی کیا سوچتا ہے؟ کبھی سوچتا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے، مہمان کی خبر دے رہا ہے کوا، آپ سب کچھ لگانے کے بعد سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن کوا جیسا پرندہ جو چھینا چھپٹی کرنے والا، وہ بچہ تک کو نہیں چھوڑتا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز ہو، اچک کے لے اڑ جاتا ہے، وہ آپ کی تقدیر بتا رہا ہے کہ آپ کے یہاں مہمان آ رہا ہے، ذرا کھانے پینے کا نظم و نسق کر لیجیے۔ تو آپ کا موبائل کس کام کا؟ یہ سائنسی ایجادات آپ کے کس کام کے، جس کے ذریعے سے آپ سے رابطہ کیا جا سکے، آنے والا خبر دے دے؟ تو کوے پر آپ کا وشواس ہوتا ہے، کوا خبر دے رہا ہے۔ اور اس سے بدتر چیز، جس پرندہ کو انسان اس کے وجود ہی کو منحوس سمجھتا ہے، گلشن کی تباہی کو صرف ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ میں الو بیٹھے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ الو کے بارے میں عقیدہ ہے، جس کے دروازے پر، جس کے چھت پر، جس کے سامنے، گھر کے سامنے بیٹھ گیا،
وہ تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے، پورا علاقہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ یعنی الو کو اللہ کی جانب سے ہونے والے فیصلے کا علم ہے، عرش معلیٰ سے اللہ نے فیصلہ کیا ہے، یا الو آپ کو خبردار کر رہا ہے اب تمہاری تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ اور جس کو دن میں سجھائی نہیں دیتا ہے وہ رات میں آپ کی تقدیر بنانے بگاڑنے کی بات کرے گا۔ الو کو دن میں نظر نہیں آتا ہے کہ کنارے میں چپ سے بیٹھا رہتا ہے، ہو سکتا ہے بیچارے کو راستہ نہیں ملا، کہاں گرے گا، ٹپلا کھائے گا، ایک جگہ بیٹھ گیا۔ آپ اسے سمجھتے ہیں کہ آپ کی تقدیر بتا رہا ہے، وہ بگاڑنے یا خراب کرنے سے متعلق آپ کو خبردار کر رہا ہے۔ بھائیو، بات معمولی سی لگتی ہے لیکن سماج میں برائی پائی جاتی ہے۔ اگر ایسی برائی ہے تو ہمارا عقیدہ برباد ہو رہا ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ برباد ہو گیا تو اعمال کا انبار لگا دیں گے، اللہ کے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے اتنے معمولی چیز میں اللہ تعالیٰ عمل کو برباد کر دے گا؟ معمولی ہی چیز سے انسان کا عقیدہ بگڑتا ہے، کیونکہ آپ نے اللہ کو کچھ نہیں سمجھا، الو کو سب کچھ سمجھ لیا۔ آپ نے اللہ کچھ نہیں سمجھا، بلی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ آپ نے اللہ کچھ نہیں سمجھا، کوا کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا۔ اللہ کو آپ نے کچھ نہیں سمجھا، پرندہ کو آپ نے سب کچھ سمجھ لیا۔ وہ تقدیر بنانے اور بگاڑنے کی تعلیم دینے والے ان چیزوں کو آپ نے سمجھ لیا، عقیدہ آپ کا کیا کہا؟ اس لیے فرمایا لا ولا تیارہ، یا اتیارہ تو شرک، بس شگونی لینا شرک ہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی ہے، ڈاکٹری اعتبار سے پوچھے گا، کسی کمزوری کی بنیاد پہ کبھی کبھی آنکھ پھڑپڑاتی ہے۔ اگر دائیں آنکھ پھڑپڑانا شروع ہو گیا تو فائدہ ملے گا، مال ملے گا، اور بائیں طرف کچھ ہو گیا تو نقصان ہی ہے۔ بات معمولی سی ہے، لیکن غیر مسلموں کی جانب سے یہ بدعقیدگیاں مسلمانوں کے اندر داخل کی گئی ہے، اور مسلمان بھی اپنی شریعت اسلامیہ سے واقف نہ ہونے کے نتیجے میں غیر مسلموں کے عقیدوں سے دوچار ہو کر اس قسم کی بدعقیدگیاں رکھتے۔ اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدے پر ہی اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے۔ عقیدہ درست ہوگا، آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ ایک لمبی حدیث ہے، کئی چیزوں کا تذکرہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس کی وضاحت آئے گی۔ تو میں بتا رہا تھا سفر سے متعلق، سفر کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے بدشگونی کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ بدشگونی شرک ہے۔ اگر آپ نے سفر کے مہینے سے متعلق بدشگونی کا عقیدہ رکھا ہے، یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، یہ بھی شرکی عقیدہ ہے۔ حد تو یہ ہے، شادی بیاہ کی تقریب بطور خاص جب اس کی تاریخ رکھنے کی بات ہوتی ہے، اے جنتری منگاؤ جی، باضابطہ جنتری خرید کے لائی جاتی ہے، وہ اگرچہ سنی ہی جنتری کیوں نہ ہو۔ نہیں دیکھا ہوگا، میری گزارش ایک مرتبہ جا کے کتاب کی دکان میں دیکھ لیجئے گا۔ جنتری میں بعض تاریخوں میں ساد لکھا، سین عین دال، ساد لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے نیک بختی ہے۔ بعض تاریخوں میں نحس، نون ہا سین ناز لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ منوز دن ہے۔ آدمی ساد و نحس کو تو دیکھتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے بعقائد شیعی، یہ ساد و نحس شیعہ عقیدے کے مطابق ہے، لیکن بدقسمتی ہے جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، وہ شیعہ عقیدے کے مطابق دینوں اور تاریخوں کے ساد ناز کا تصور بھی کرتے ہیں، اور اسی مناسبت سے تاریخیں بھی رکھتے ہیں، شادی بیاہ کی تاریخ متعین کرتے ہیں۔ یہ ساد نحس کیا ہے بھائی؟ مہینوں کی تاریخ اور اس کا دن آپ کے لیے منحوس بنایا، کسی پیغمبر نے آپ کو بتلایا، قرآن کی آیت نے بتلایا، حدیث رسول میں سلسلے معلومات ہے، لیا کہاں سے؟
تو ان بدعقیدیوں کے ساتھ آپ تاریخ شادی بیاہ کی تاریخ بھی مرتب کرتے ہیں، تو عقیدہ تو بگاڑ دیا وہی، اس کے بعد شادی آپ کریں گے تو بگڑے ہوئے عقیدے کے ساتھ کریں گے تو کیا پھل ملے گا آپ کو کہ نقصان ہی نقصان ہوگا؟ بہرحال اسی اندوار سے کہا گیا لا سفر، سفر کا منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ اسے منحوس سمجھتے تھے، انہیں سمجھنے دیجئے اسلامی شریعت نے ساد و نحس کا عقیدہ ہی نہیں رکھوایا ہے، بلکہ یہ کہا کہ سارا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ کا عمل درست ہے، سب کچھ آپ کے لیے صحیح ہے، اگر آپ کا عمل بگڑا ہوا ہے تو آپ کے لیے وہ دن منحوس ہوگا، آپ پر عذاب نازل ہوگا، وہ آپ کے لیے عذاب کی بات ہوتی ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے پر عذاب کیوں دے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اگر شکر گزاری کرو گے، اچھا عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ تو سفر کے مہینے سے متعلق یہ عقیدہ رکھنا، ویسے عام عقیدہ ہے 3 13 23 8 18 28 ان عددوں کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، اور بطور خاص سفر کے لیے کیا ہے؟ سفر کی 1 سے لے کے 13 تاریخ تک زمانہ جاہلیت سے متاثر خواتین کی چیز آدمی پائی جاتی ہے، مردوں کو یاد نہ ہو، لیکن عورتیں کہتے ہیں 13 تیزی کا مہینہ ہے۔ کیوں بھائی 13 تیزی کا مہینہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ان تاریخوں میں 1 سے لے کے 13 تک کی تاریخوں میں بڑی تیزی کے ساتھ آفتیں اور مصیبتیں اترتی ہیں۔ کس نے بتایا آپ کو؟ اللہ نے بتایا کہ رسول اللہ نے بتایا؟ یہ بتایا کس نے؟ یہ انسان نما شیطان نے بتلایا، تو اللہ اس کے رسول کے فرامین کو اپنے بالائے طاق رکھ دیا اور انسان نما شیطان کے فرمان کے مطابق عقیدہ و نظریہ بنا لیا، اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی؟ اس لیے کہنا کہ تیرا تیزی کا مہینہ ہے، تیزی سے آفتیں اور مصیبتیں اترتی ہیں، یاد رکھیے گا مصیبتوں کے اترنے میں ہمارے آپ کے عقیدہ عمل کا دخل ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہیں وہ تمہارے کرتوت کا بدلہ تمہارے ہاتھوں کمائی ہوتی ہے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری خطاؤں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی کے بدلہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے بلکہ انسان کے عمل کی سزا دیتا ہے۔ یہ بات بار آ چکی ہے، اگر کچھ مصیبتیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو اس کی 2 صورت ہوتی ہے، یاد رکھیے گا، یا تو وہ آپ کی آزمائش اور امتحان ہے، یا پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اللہ کبھی امتحان کے لائق انسان سے امتحان لیتا ہے، اور جو انسان امتحان کی مہلت کو گزار دیتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عذاب نازل کر دیتا ہے، لیکن یہ اس کو عذاب ملا ہے کہ امتحان میں ہے، ہم اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا، کوئی کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ آپ کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، مصیبت سے دوچار ہوا ہے، وہ امتحان میں ہے یا اللہ کے عذاب میں ہے، وہ انسان خود سوچے گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہم اور آپ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے مصیبتیں اگر اترتی ہیں تو ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، سزا کیوں دیا، تکلیف کیوں دیا؟ اگر آپ اس سلسلے میں تفتیش کریں گے، تحقیق کریں گے، جائزہ لیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ہم نے زندگی میں فلاں غلطیاں کی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب غلطیوں کو معاف کر دیا ہوگا، کسی ایک غلطی پر اللہ نے ہماری پکڑ کر لی اور یہ مصیبت میں ڈال دیا۔ کیوں؟ یہ قرآن کہتا ہے جو کچھ تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوت کا بدلہ ہوتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سارے کرتوتوں کو یوں ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو سفر کے مہینے میں
اگر بلا اور مصیبت اترتی ہے تو ہمارے کرتوت کا ہی بدلہ ہوگا، اور نہیں اترتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور یقیناً شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے زندگی گزارنے کا موقع بھی عطا کیا ہے، اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے طریقہ کار بھی بدلا دیے۔ عقیدے کی درستگی کے ساتھ زندگی گزارے، اعمال کی خرابی سے بچنے کی کوشش کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے رحمتوں کا برکھا برسے گا۔ اور اگر عقیدے کی خرابی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اچھے اعمال کریں گے بھی تو اعمال کا اعتبار نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے اور نتیجے کے طور پر ہم عذاب الہی کے میں گرفتار ہو جائیں۔ اس لیے مہینہ کوئی منحوس نہیں ہے، ہفتہ کوئی منحوس نہیں ہے، تاریخ کوئی منحوس نہیں ہے، کوئی وقت منحوس نہیں ہے، انسان کے عمل کے اعتبار سے اس پر صاد و نحس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ صاد و نحس کا فیصلہ انسان خود اپنے بارے میں کرے گا، دوسرے کو کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں عقیدہ و اعمال بجا لانے کی توفیق میں رحمت فرمائے۔ الہی جو بیمار انہیں شفا کامل و عاجل عطا فرما دے، جو مقروض انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دیں، اور ان کے مشکلات کو حل فرما دیں، اور ان کے مریضوں کو شفا کلی عطا فرما دیں۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔